نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ بے حیائی کے فروغ کے خلاف شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ٹویٹ 13 ستمبر 2023 جنگ کی خبر کے مطابق کہ 5 دوشیزائیں عالمی مقابلہ حسن میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ اگر یہ سچ ہے تو ہم کہاں تک نیچے گریں گے؟ حکومت اس خبر کا فوری نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے اور کم از کم ملک کی نمائندگی کا تاثر ظاہر کرے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ٹویٹ میں جو مطالبہ کیا ہے وہ بالکل درست، اصولی اور صائب ہے۔ ممکن ہے کوئی لبرل اور ماڈرن شخص اس پر اعتراض کرے، میرے جیسے لوگ بلکہ پاکستانی کی غالب ترین اکثریت یقینی طور پر ایسے مقابلہ حسن کی مخالفت کرے گی۔ کوئی باحیا شخص کسی بھی صورت میں اپنی بچیوں کو ایسے کسی مقابلے میں بھیجنے کا نہیں سوچ سکتا۔ جس انداز کے مقابلہ حسن منعقد کیے جاتے ہیں، جہاں بنیادی فوکس جسمانی نشیب و فراز اور فکر کی پیمائش پر ہو، وہاں کسی پاکستانی لڑکی کے اس مقابلہ حسن میں شامل ہونے کی خبر ہم پاکستانیوں کے لیے تکلیف دہ اور مضطرب کرنے والی ہے۔ کجا یہ کہ پتہ چلے کہ 5 پاکستانی لڑکیاں اس مقابلے میں شامل ہو رہی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ہر مذہب پسند اور مومن کا بنیادی ایشو ہے، اس لیے کہ اسلام میں اخلاقی زندگی اور اخلاقیات کی بڑی اہمیت ہے۔ گناہ اور بالخصوص اعلانیہ گناہ کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نگاہ میں ذلیل اور بے قدر ہو جاتا ہے، اور جب کوئی خالق کائنات کے ہاں ذلیل ہو گیا تو اب مخلوق میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ جل شانہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ رب کریم نے اپنے آخری کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ النور آیت نمبر 19۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 28 میں ہے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اور اسی سورت کی آیت نمبر 33 میں فرمایا اے حبیب کریم فرما دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی اور فحاشی کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیا کی صفت چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو بے حیائی والے کاموں سے بچائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔